یہ صورتحال ہے اسماعیل ہنیہ جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں فلسطین کے، حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، حماس لیڈر. ان کو تہران میں ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے اگلے ہی روز ان کے ایران میں ہی ان کی رہائش گاہ جو قیام گاہ تھی ان کی، جہاں یہ رکے ہوئے تھے، وہاں انہیں ٹارگٹ کیا گیا، شہید کیا گیا. یہ اور ان کا ایک باڈی گارڈ اس حملے کی زد میں آئے، اور اس کے بعد سے بدلتی ہوئی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں. تجزیہ ہو رہا ہے، تبصرہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کا کیا رسپانس ہونا چاہیے، کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آبویسلی یہ بڑی کنسرننگ ڈیولپمنٹ ہے فار the rest of the world. کیونکہ ایک ہیومن لیول پہ بھی دیکھا جائے تو نیچرلی کسی اور کے ملک میں آ کے ایک بڑے امپورٹنٹ ایونٹ پہ اسیسینیٹ کر دینا نیچرلی یہ کنسرننگ بات ہے سارے مسلم ممالک کے لیے. بیکاز ابھی یہ تو واٹ نیکسٹ، اور خاص طور پہ جہاں اسرائیل انوالوڈ ہوتا ہے، اور جس طرح اسرائیل وداؤٹ اینی، آپ سوچ لیں کہ ایک تقاضے ہوتے ہیں تعلقات دو ملکوں کے یا ریجنز کے، وہ بالکل اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے اسرائیل نے وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے کل رات تک بیروت کے سبربز میں بھی دیکھا کہ حملے ہوئے جس میں بہت سی جانیں گئیں. اس کے کچھ گھنٹے بعد 74 افراد زخمی ہوئے اس حملے میں. جی بالکل، اور اس کے بعد یہ اسیسینیشن ایک سکسیسفل اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہم نہیں اس کو کہہ سکتے، بیکاز جو ٹارگٹ ان کا تھا وہ انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا. تو اس کے بعد نیچرلی مسلم ممالک کے لیے اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج نیڈس ٹو سی کہ ایران کی، اسرائیل کی کیا کوئی باؤنڈریز ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ جو چاہیں. ویسے اسرائیل ٹائم اینڈ اگین یہ باور کرا چکا ہے کہ ہماری کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، ہماری کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، اور ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے. دس از ناٹ این ایموشنل اسیسمنٹ، دس از واٹ دے ہیو شون ٹو دا ورلڈ. ایبسولوٹلی. اور ہمیں جو امریکہ سے سینس مل رہی ہے، جتنے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت شاید امریکہ کے بھی کہنے سننے میں نہیں ہے. آلدو بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جتنی بھی ملٹری امداد ہے، جتنی بھی ادروائز امداد ہے، وہ امریکہ کی طرف سے ہی میجورٹی جا رہی ہے. اسرائیل کو ظاہر ہے وہیں سے اسے تقویت مل رہی ہے. سو اگر اسرائیل امریکہ کے کہنے سننے میں بھی نہیں ہے تو پھر وہ کس کے کہنے سننے میں ہے؟ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن امریکہ بھی اپنی امداد سے کیا پیچھے ہٹ سکتا ہے یا نہیں ہٹ سکتا؟ امریکہ میں ویسے ہی انتخابات کا ماحول ہے، اور عرب امریکن سپورٹ اینڈ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس. ان کا بھی بڑا واضح مطالبہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ ہٹے امداد سے پیچھے اسرائیل کی.